اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہفتے کا ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں جو موضوع ہے وہ ہے وصیت۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر گفتگو ہوگی، اس سے متعلق جو اہم مسائل ہیں، سوالات ہیں، انشاءاللہ اس پر کلام ہوگا۔ تو اگر آپ آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی ویڈیو کالز اور آڈیو کالز اور ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج بھی کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب سے میں عرض کروں گا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص متعدد وصیتیں کرتا ہے، فرائض سے متعلق، واجبات سے متعلق، دیگر جو افراد ہیں ان سے متعلق، مثال کے طور پر اس نے حج کی وصیت کی، زکوٰۃ کی وصیت کی، یا اس پہ کچھ کفارات ہیں، تو اب مقدم کس کو کیا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک شخص نے جو ہے کئی وصیتیں کی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جتنی وصیتیں کی ہیں جی، تو کیا وہ اس کے ثلث مال یعنی تہائی مال 1/3 مال کے اندر آ سکتی ہیں نہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تہائی مال میں سے وصیت کا نفاذ ہوتا ہے۔ تو اب اس نے کئی وصیتیں کی ہیں، صحیح ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ثلث مال یعنی تہائی مال کے اندر وہ وصیتیں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ان وصیتوں پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تہائی مال کے اندر وہ وصیتیں نہیں آ رہی بلکہ تہائی مال سے زیادہ وہ ہو جاتا ہے صحیح ہے، اور ورثہ اس کو جائز رکھ رہے ہیں، ورثہ صحیح، راضی ہیں اس ٹھیک ہے، بات پر، ٹھیک ہے ان وصیتوں پر عمل کیا جائے اگرچہ تہائی مال سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک، تو پھر بھی اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر ورثہ اس پر راضی نہ ہوں ٹھیک، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو اس نے وصیتیں کی ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ ٹھیک ہے، آیا وہ ساری کی ساری وصیتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں صحیح، یا کچھ بندوں کے لیے وصیتیں کی ہیں؟ اگر کچھ فرائض کی وصیت کی ہیں تو اب فرائض کو دیکھا جائے گا صحیح ہے، کہ وہ ایک ہی درجے کے فرائض ہیں صحیح، یا الگ الگ ہیں۔ اگر وصیتیں ایک ہی درجے کی ہوں ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وصیت کرنے والے نے جس طریقے سے وصیت کی ہے، پہلے جس کو ذکر کیا ہے اس پر پہلے عمل کیا جائے گا، پھر جس کو ذکر کیا ہے پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ وصیتیں ایک درجے کی نہ ہوں صحیح، بلکہ کوئی اعلیٰ ہو، افضل ہو، قوی ہو، دوسری کم ہو، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا جیسے فرائض کی آپ نے مثال دی صحیح، کہ کسی نے حج کی وصیت کی اور زکوٰۃ کی وصیت بھی کی اور ٹھیک، کفارات کی وصیت بھی کی اور دیگر وصیتیں بھی کی ہیں، صحیح، تو فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ حج کی وصیت جو ہے وہ زکوٰۃ سے مقدم ہے۔ اگر اس پر حج فرض تھا ٹھیک ہے، اور اس نے حج کی وصیت کی ہے تو یہ مقدم ہے، صحیح، کیونکہ فقہاء کرام نے اس کی علت یہ بیان کی ہے، دیکھیں زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، ٹھیک ہے، مال سے وہ اس کی وعدہ کی جاتی ہے، اور حج کا تعلق مال سے بھی ہے اور بدن سے بھی ہے، بدنی یعنی عبادت، بدنی عبادت بھی اس کو کہتے ہیں، مالی عبادت بھی کہتے ٹھیک ہیں۔ ہے، تو حج جو ہے یہ مقدم ہوگا، صحیح، سب سے پہلے حج کروایا جائے گا۔ حج جو ہے یہ زکوٰۃ پر مقدم ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حج و زکوٰۃ جو ہے یہ کفارات پر مقدم ہے، ٹھیک، جتنے بھی کفارات ہیں۔ تیسری ترتیب بیان کی کہ کفارات جو ہیں وہ صدقہ فطر پر مقدم ہے صحیح، اور صدقہ فطر جو ہے قربانی پر مقدم ہے۔ صحیح، تو اس طرح یہ ترتیب بیان کی گئی ہے ٹھیک کہ ان کو اب وصیت کرنے والے نے چاہے زکوٰۃ کو پہلے کہا ہو کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دینا، حج کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا ہو، صحیح، لیکن جو ہے مقدم جس کو ہم کریں گے وہ حج کو کریں گے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ایک ہی درجے کی وصیتیں ہوں، تمام کی تمام نوافل ہوں یا کسی کے لیے کی گئی ہوں، تو پھر یہ دیکھیں گے وصیت کرنے والے نے
کس ترتیب کے ساتھ پہلے کس کو مقدم کیا ہے، بعد میں کس کو ذکر کیا ہے، تو اس نے جس کو مقدم کیا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا. یہ تفصیل ہے اس کی. مدنی چینل کے ناظرین، جواب سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر بالفرض وصیت والا معاملہ ہمارے اپنے گھرانوں میں اگر ہوتا ہے، خاندان میں ہوتا ہے، تو جب وہ وصیت ہمارے سامنے آئے گی تو ظاہر ہے ہم خود فیصلہ نہیں کر سکیں گے، ہمیں علماء سے رجوع کرنا ہوگا. وہی ہمیں بتائیں گے کہ کس چیز کو مقدم کرنا ہے، کس کو مؤخر کرنا ہے، کس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، کسے ہم چھوڑ سکتے ہیں. پوری جو کنڈیشن ہے بغیر رہنمائی کے وہ حل نہیں ہو پائے گی. تو اس سے بھی آپ علم دین کا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قدم قدم پر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. اور ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو بٹھا کر کہ یہ مسئلہ سامنے آیا، کیا کرنا ہے، تو وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں، حالانکہ بغیر علماء کے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. مزید گفتگو کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میں اپنی بیٹوں کو تو میں نے اپنی جگہ بنا دی ہے علیحدہ. تو میرے پاس ایک مکان ہے، میں وہ بیٹیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں. میری بیوی نہیں مانتی ہے. صحیح ہم سمجھ نہیں پائے کال کیا تھی. اچھا، یہ مزید آگے چلتے ہیں. اب وصیتیں جو مطلب کی متعدد وصیتیں کی، اب اس نے حج کی وصیت کی مثال کے طور پہ کہ حج میری طرف سے کیا جائے، تو اب وہ حج جو کروائیں گے اس کے گھر والے اہل خانہ، وہ کہاں سے کروائیں گے؟ اس کے اپنے شہر سے کروائیں گے، جہاں وصیت کی وہاں سے کروائیں گے؟ دیکھیں، اگر کسی نے حج فرض کی وصیت کی ہے تو اس صورت میں جو حج کروائیں گے وہ اسی کے شہر سے ہی کروائیں گے. یعنی وصیت کرنے والا جس شہر سے رہتا تھا، مثال کے پاکستان کراچی شہر سے، جی تو یہیں سے ہی کسی کو بھیجا جائے گا، اس کی طرف سے جو ہے وہ حج بدل کرے. لیکن یہ جب اتنا مال اس نے چھوڑا ہو صحیح. کہ یہاں سے اب اس کے شہر سے اگر جاتے ہیں تو خرچہ پورا ہو جاتا ہو، لیکن اگر اس نے اتنا مال جو ہے وہ نہ چھوڑا ہو تو جہاں سے یہ جو ہے خرچ پورا ہوتا ہے، جہاں سے اس کا نفقہ پورا ہوتا ہے، اخراجات پورے ہوتے ہیں، وہاں سے پھر جو ہے وہ حج کروایا جائے گا. اول تو کوشش یہی کی جائے گی کہ اگر اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کے شہر سے ہی جو ہے حج کروایا جائے تو ضروری ہے اس کے شہر سے ہی حج کروایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اتنا مال نہیں چھوڑا تو جہاں سے ممکن ہے، جہاں سے خرچ پورا ہو رہا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ حج کروایا جائے گا. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. میں اپنی بیٹوں کو تو میں نے اپنی جگہ بنا دی ہے علیحدہ. تو میرے پاس ایک مکان ہے، میں وہ بیٹیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں. میری بیوی نہیں مانتی ہے. جی کیا فرماتے ہیں؟ مکان ہے بیٹیوں کے نام کرنا چاہتے ہیں، بیٹے بھی ہیں. جی دیکھیں، اس میں تفصیل ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، اچھا، یہ بتا رہے ہیں بیٹوں کو حصہ دے دیا ہے. جی جی اس پر بھی آتے ہیں. یہ اپنی زندگی میں کرنا چاہ رہے ہیں، اور زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے. صحیح. اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ جس طرح تصرف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور اولاد کے درمیان تقسیم کے معاملے میں حکم یہ ہے صحیح کہ تمام بیٹے بیٹیوں کو برابر دیا جائے. ہاں، کسی کو اگر دینی فضیلت حاصل ہو، طالب علم دین ہو، والدین کا زیادہ خدمت گزار ہو، اس لیے اس کو کچھ زیادہ دیا جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، ورنہ کمی زیادتی نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح بھی کیا کہ بیٹے کو 2 حصے دے دیے، بیٹی کو 1 حصہ دے دیے تو یہ بھی جائز ہے. صحیح. لیکن یہاں انہوں نے معاملہ یہ پوچھا ہے کہ اپنے ہر ایک کو جو ہے مکان وغیرہ دلا چکے ہیں، ایک مکان جس میں وہ رہ رہے ہیں وہ بیٹیوں کے نام کرنا چاہ رہے ہیں، اور شاید ان کی والدہ منع کر رہی ہیں. جی والدہ منع. دیکھیں، شرعی طور پہ دے تو سکتے ہیں، اجازت ہے، بیٹوں کو بھی دیا ہے تو بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے. صحیح. تو اب اس میں جو پیچیدگی ہے وہ یہ ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جس مکان میں وہ خود رہ رہے ہیں جی وہی مکان بیٹیوں کے نام کر رہے ہیں. صحیح. نام کرنے سے قانونی طور پہ تو نام ہو جاتا ہے، صحیح. لیکن شرعی طور پہ وہ بیٹیاں اس کی مالک کب ہوں گی، اس کی کچھ شرائط ہیں. صحیح. اگر تو وہ مکان اتنا بڑا ہے کہ قابل تقسیم ہے، صحیح. تو یہ ضروری ہوگا کہ باقاعدہ تقسیم کر کے، اگر بیٹیاں بڑی ہیں، بالغ ہیں، تو باقاعدہ تقسیم کر کے، پارٹیشن کر کے ہر ایک کو قبضہ دلایا جائے.
وہ اپنی زندگی میں حالت صحت میں ایسا کرے کرے تو پھر جا کر وہ شرعی طور پہ مالک ہوں گی. صحیح. اگر ایسا نہ کیا اور اس کی رہائش بھی وہاں موجود رہی, کاغذات میں جو ہے وہ نام بھی لکھ دیا, تو شرعی طور پہ وہ مالک نہیں کہلائیں گی کہ شرعی قبضہ ان کا نہیں ہوا نہیں. تو اس میں تفصیل ہے کس طرح شرعی قبضہ ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت میں یہ رابطہ کر لیں تو ان کو طریقہ کار بھی بتا دیا جائے گا کہ کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہوگا. اس کے لیے اگر یہ اپنی پوری وضاحت کے ساتھ میں سوال کریں گے تو انشاءاللہ تشفی پر ان کو جواب دیا جائے گا. ٹھیک, ویڈیو سوال ہم لیں گے. مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ والدین کا اپنی ساری جائیداد کسی فلاحی ادارے کو دینے کی وصیت کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جی کیا فرمائیں؟ دیکھیں, اب کسی کے وارث ہوں تو ظاہر ہے اپنی ساری جائیداد اگر وہ کسی بھی فلاحی ادارے میں دینے کی وصیت کرتے ہیں یا کسی بھی نیک کام میں دینے کی وصیت کرتے ہیں تو یہ وصیت ورثہ کی اجازت پر موقوف ہوگی. صحیح. کیونکہ یہ اپنی کل جائیداد کی کل مال کی وصیت نہیں کر سکتے. وصیت صرف اپنے تہائی مال 1/3 تہائی مال میں ہی وصیت کا نفاذ ہوتا ہے. تہائی مال سے زیادہ کی اگر کسی نے وصیت کی ہے تو وہ ورثہ کی اجازت پر موقوف ہوگا. اگر تمام کے تمام ورثہ جو کہ عاقل بالغ ہوں اور حالت صحت میں اجازت دیں تو پھر اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں. یا بعض اجازت دے رہے ہیں بعض نہیں دے رہے تو ثلث مال میں سے تہائی مال میں سے تو نافذ ہوگی چاہے ورثہ راضی ہو نہ ہو. بات ہو رہی ہے تہائی مال سے زیادہ کی. اب بعض راضی ہیں بعض راضی نہیں ہیں تو جو راضی ہیں ان کے حصوں سے وصیت کا نفاذ ہوگا اور جو راضی نہیں ہیں انہیں پورا حصہ دیا جائے گا. مدی چل کے ناظرین, یہاں پر ایک بہت پیاری بات مجھے یاد آئی امیر اہل سنت کی کہ آپ یہ فرماتے بھی, میں نے خود اپنے کانوں سے بھی سنی اور دیکھا بھی اس بات کو کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل ہم زکوٰۃ, فطرہ, دیگر صدقات جمع کرتے ہیں, لیکن جب زکوٰۃ کا موقع آتا ہے تو اس وقت یہ بالکل صراحتاً کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں اور اس کے بعد بچے تو پھر آپ دعوت اسلامی کو پیش کیجئے گا. حالانکہ دیکھا جائے تو جس تحریک کا سالانہ خرچہ اربوں روپے ہو اور یہ بات کہی جائے, ظاہر دل میں ایک وسوسہ تو آتا ہے کہ ہم یہ جو بات کہیں گے تو لوگ اگر ہمیں زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہمارا یہ کام کیسے چلے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شریعت پر ہی عمل کرنا ہے اور یہ شریعت پر عمل کی ہی برکت ہے کہ اتنا بڑا یہ سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چل رہا ہے, تحریک چل رہی ہے, شعبات چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ شریعت پر عمل ہوگا تو اس کی برکت الحمدللہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور نظر بھی آتی ہے. اگلی ویڈیو کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا والدین کا اپنے بچوں کو اپنی جائیداد سے محروم کرنا شرعاً جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اچھا, ایسا بعض اوقات جب ہوتا ہے کہ جب اولاد تنگ کرتی ہے نا تو اس وقت بعض اوقات اس طرح کر دیتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, جو اولاد نافرمان ہوتی ہے عمومی طور پہ ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں. جی. اور اس کو آق کہتے ہیں, آق کہ جائیداد سے آق کے معنی تو ویسی نافرمان ہے, لفظی معنی اس کے وہ جائیداد سے آق کرے نہ کرے, جو نافرمان ہے تو وہ آق ہے, یعنی اس معنی میں کہ نافرمان ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے یہ سمجھنا یا اخبار میں یہ دے دینا, لکھ کر دے دینا, لوگوں کو گواہ بنا دینا کہ میری جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, میں نے اس کو آگ کر دیا, تو شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں, اور اس طرح کرنے سے وہ شرعی طور پہ آگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب اس کا وہ بیٹا ہے, بیٹا ہونے سے وہ خارج نہیں کر سکتے, اولاد ہونے سے خارج نہیں کر سکتے, تو اس طرح حصے سے بھی خارج نہیں کر سکتے. اگر والد نے اپنی جو ہے اپنی جائیداد چھوڑی ہے تو اس میں اس بیٹے کو بھی حصہ ملے گا جو نافرمان ہے, اور جس کو آگ بھی کر دیا اسے بھی حصہ ملے گا. ہاں, ایک صورت ہے, واقعی بیٹا ایسا ہے نافرمان, فاسق و فاجر ہے, والدین کو اذیت دیتا ہے, خاص کر ایسی نوبتیں آتی ہیں. اب کوئی چاہتے ہیں والد چاہتے ہیں کہ بھائی میں ان کو حصہ نہ دوں, تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, نافرمان بیٹے کے لیے اس لیے کہ وہ فاسق و فاجر ہے, گناہوں میں اس کو جو ہے استعمال کرے گا پیسے کو, نافرمان ہے, تو اپنی دیگر جو جائیداد ہے وہ دیگر اولاد میں تقسیم کر دے شرعی طریقے سے, اور اپنے لیے کچھ چھوڑے نہیں, اور اس کو اپنی زندگی میں کچھ نہ دے. تو اس طرح تو محروم ہو سکتا ہے کہ اب اس کا انتقال ہوا تو اس کی ملکیت میں کچھ نہیں تھا, تو اب وراثت سے ظاہر وراثت ملے گی نہیں. لیکن اگر والد
کا انتقال ہوا اور ان کی ملکیت میں جائیداد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تمام ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی. ٹھیک. البتہ اس طرح والدین کا جو آگ کر دینا ہے، لکھ کر دے دینا ہے، تو یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ جائیداد سے آگ نہیں ہوگا. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر وصیت کرنے والے نے وصیت کی اور مر گیا، اب جس کے لیے وصیت کی تھی وہ شخص وصیت قبول کرنے سے پہلے ہی مر گیا، تو اب وصیت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، جس کے لیے وصیت کی جائے اس کا قبول کرنا ضروری ہوتا ہے. اب وصیت جس کے لیے کی گئی وہ قبول کرنے سے پہلے ہی مر گیا، آپ کا سوال یہ ہے، تو اس صورت میں وہ وصیت نافذ ہوگی. اور اب جس کے لیے وصیت کی تھی وہ وصیت اب اس کے ورثاء کے لیے ہوگی، یعنی اب اس کے ورثاء میں اس کو تقسیم کیا جائے گا جس کے لیے وصیت کی. اچھا، یہ اب جیسے ہماری گفتگو چل رہی تھی وصیت کے حوالے سے، تو حج پر میں نے آپ سے عرض کیا، اب حج کرنے ایک بندہ نکلا، اس کا مثال کے طور پہ اب جیسے یہاں سے فلائٹ جدہ شریف بھی پہنچتی ہے، جدہ میں اس کا ہو گیا انتقال، تو اب اس کی وصیت میں کس طرح عمل ہوگا؟ یعنی اب اس نے وصیت کی ہو کہ حج کروا دیں. دیکھیں، حکم تو یہی ہے کہ جس نے حج کی وصیت کی ہے اسی کے شہر سے ہی حج کروایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب راستے میں کسی کا انتقال ہو گیا اور اس نے مرنے سے پہلے جو ہے وہ وصیت کر لی تھی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ وصیت پر عمل تو کیا جائے گا کہ حج کروایا جائے اس کی طرف سے، لیکن اس کے شہر سے ہی. اچھا، شہر سے ہو. امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک جو ہے اس کے شہر سے ہی اس کو حج کے لیے بھیجا جائے گا. صحیح. مثال کے طور پہ جو میں نے جدہ شریف کی مثال دی، اب جو مکہ شریف سے قریب بھی اگر کوئی ایسا مل جائے جاننے والا لیکن اگر وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وصیت کرنے والا خود کہاں رہتا ہے. اچھا، وہ اگر یہاں پاکستان کا رہنے والا تھا، کراچی کا باب المدینہ کا رہنے والا تھا، اور وہ حج کے لیے نکلا، جدہ شریف پہنچ گیا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی، بھئی میری طرف سے حج کروا دینا، حج فرض تھا، تو اب یہ ضروری ہے کہ کراچی سے ہی اچھا کسی کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے. ٹھیک. جی، اگلا ویڈیو سوال دیجئے. میرا یہ سوال ہے، کیا والدین اپنی ساری جائیداد کو کسی ایک بچے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، دیکھیں، اگر تو کسی کا ایک ہی بچہ ہو اور کوئی وارث نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، اسی کو سارا مال ملے گا. لیکن جس کے اور بھی ورثاء ہوں، اور بھی اولاد ہوں، بچے ہوں، تو کسی ایک بیٹا یا بیٹی کے لیے وصیت کر دینا یہ جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں آیا کہ ورثاء کے لیے وصیت نہیں ہے. صحیح. وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، الا یہ کہ دیگر ورثاء راضی ہوں. ہاں، اگر تمام کی تمام ورثاء اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ہمارے جو مورث ہیں، وصیت کرنے والے ہیں، انہوں نے جس بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے وصیت کی ہے اس کو نافذ کرنے پر راضی ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. صحیح. ورنہ شرعی طور پر یہ وصیت جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ یہ ورثاء کے لیے، اپنے وارث کے لیے وصیت ہے. صحیح. وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے، جو وارث نہ ہو، اور وہ بھی اپنے تہائی مال، 1/3 مال میں سے وصیت کا نفاذ ہوتا ہے. اور اپنے ہی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہوتا. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وصیت کرتے ہیں کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، ہوتے اس کے وارث ہی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر فرما دیے ہیں. ٹھیک ہے. بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے، والدین کا کتنا حصہ ہوتا ہے، سب کے حصے مقرر فرما دیے ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، تو یہ وصیت جائز نہ ہوئی. ہاں، اگر اس کے انتقال کے بعد تمام کے تمام ورثاء جو کہ عاقل بالغ ہوں اور وہ اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے والد صاحب نے کہا ہے کہ فلاں چیز فلاں کو دے دینا، فلاں، ہم اس پر راضی ہیں، تو پھر تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، ورنہ عمل نہیں ہوگا. ٹھیک. جی، اگلی کال. میری بھابھی عدت میں ہے، ان کے دل میں تکلیف اٹھی ہے، آیا اس کو ڈاکٹر کی چیک کرا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ جی، دیکھیں، عدت کے دوران شرعی حکم یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اب ظاہر علاج بھی ایک ضرورت ہے، حاجت ہے. اب انہوں نے کہا کہ دل میں ان کی تکلیف ہے، چیک اپ کے لیے جانا ضروری ہے، تو اس صورت میں پردے میں رہ کر جو ہے وہ علاج کے لیے جا سکتی ہیں.
تو اپنا علاج کروا کے دوبارہ آ کے اپنی عدت پوری کریں. صحیح. شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک بندے نے وصیت کی مجھے یہاں دفن کرو، لیکن اس کے ورثہ نے وہاں دفن نہیں کیا، دوسری جگہ دفن کر دیا. جی سوال یہ کیا کہ ایک شخص نے وصیت کی تھی مجھے یہاں دفن کرو، ورثہ نے کہیں اور دفن کر دیا. دیکھیں یہ وصیت ایسی نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہو. صحیح. فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی نے وصیت کی میرے فلاں شہر میں فلاں جگہ دفن کیا جائے تو یہ وصیت باطل ہے. صحیح. اگر ورثہ نے کسی اور جگہ بھی دفن کر دیا صحیح تو وہاں دفن کر دیا تو یہ جائز ہے. تو شرعی طور پہ اگر کسی نے یہ وصیت کر بھی دی تو ورثہ پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ جہاں دفن کرنے کی وصیت کی وہیں دفن کریں، دوسری جگہ بھی دفن دوسرے قبرستان میں بھی دفن کر سکتے ہیں. اچھا، اب جیسے قبرستان اور دفن کے حوالے سے بات ہے، اب کوئی یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ قرآن پڑھنا، تو اب اس وصیت کا کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے کی وصیت کرنا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اجرت پر صحیح جو ہے وہ قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی. صحیح. جس طرح عام رواج ہے ہمارے یہاں صحیح کہ قبر پر کسی حافظ صاحب کو مقرر فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ آپ روزانہ آ کے اتنا پڑھ لیا کریں، اس کی ہم آپ کو یہ اجرت دیں گے. تو اس طرح قرآن پڑھنے کی اجرت لینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو اجرت کے طور پہ پڑھائیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا، گناہگار ہوں گے. وصیت انہوں نے اگر صرف قرآن پڑھنے کی کی ہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے. اب اس کا جائز ہونے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اجرت پر. صحیح. تو اس کے لیے فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ وقت کو مقرر کریں. ٹھیک ہے. اتنے سے لے کر اتنے بجے تک کوئی وقت پیریڈ مقرر کر لیں، وقت کا ان سے اجارہ کر لیں. صحیح. کہ آپ اتنے سے اتنے بجے تک روزانہ آپ ہمارے ملازم، ٹھیک ہے، ہم آپ سے جو چاہے کام لے لیں. صحیح. اب جو ہے وقت کا اجارہ کر کے ان سے یہ ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ وہاں جا کے قرآن پڑھ لیں، تو یہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے. اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. صحیح. قرآن پڑھنے کی ہی اجرت دی جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں. ہمارے وہ ناظرین کے جو یا ناظرات جو ہیں گھروں پر ٹیوشن کی صورت میں قرآن مجید پڑھانے کی ترکیبیں بناتے ہیں، لیکن یہ جو شرعی مسئلہ بیان کیے گا اجارے کے حوالے سے، یہ ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا، اور منتھلی 1500 2000 یہ پڑھانے کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی، وہ گھروں پہ جا کے جو قرآن پڑھتے ہیں نا، اور بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی اجارہ نہیں ہوتا، جیسے دکانوں پہ جا کے قرآن پڑھے جاتے ہیں صبح کے وقت. دیکھیں دو چیزیں ہو گئی. جی جی، بات ہو رہی ہے قرآن پڑھنے کی. جی جی، قرآن پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے. نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایسے ایک رکوع پڑھ دیا، 2 رکوع پڑھ دیا. دکانوں پہ اس طرح کسی کو کہتے ہیں ہماری دکان پہ آ کے جو ہے روزانہ آپ یاسین شریف یا کچھ پڑھ لیا کریں، ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے، تو یہ تو جائز نہیں. جی. لیکن آپ نے ٹیوشن کا لفظ استعمال کیا نا، کہ ٹیوشن تو ظاہر ہے کسی کو پڑھایا جاتا ہے. جی جی، تو گھروں میں پڑھا کر قرآن شریف پڑھا کر اس کی اجرت لینا، پڑھانے کی اجرت لینا تو جائز ہے. قرآن پڑھنے کی اجرت نہیں لیں گے، وہ جائز ہے نہیں. ٹھیک. اگلی کال. ہماری جو ہے نا والدہ محترمہ وہ انتقال کر گئی ہیں. اچھا، ہمیں ننیال کی طرف سے نا کچھ وراثت میں حصہ آتا ہے، وہ بھی جو ہے نا والدہ کے نام تھا، والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی. والدہ نے وفات پائی ہے نا، تو والدہ نے نصیحت کی تھی ہمیں بیٹا اپنے ماموں کے جو ہے نا ان سے حصہ نہیں لینا. ابھی کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آپ کا بنتا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ نصیحت کے عمل کریں گے. اس کے متعلق جو شرعی احکام میں وضاحت کرتے ہیں اس میں. جی کیا فرمائیں؟ سوال میں وضاحت نہیں ہے. یعنی والدہ غالباً والدہ کے لیے وصیت کی گئی تھی اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب ان کے جو بچے والدہ نے نہیں، والدہ نے یہ وصیت کی تھی کہ ماموں سے حصہ نہیں لینا. غالباً اس طرح کی وصیت کی تھی. دیکھیں اگر ان کی والدہ کو ان کے ننیال کی طرف سے حصہ مل چکا تھا پھر تو ٹھیک ہے. ان نانا کی جائیداد اگر حصہ نہیں ملا تھا تو اگر والدہ نے یہ وصیت کر بھی دی ہو کہ ان سے حصہ نہ لینا تو ظاہر ہے حق تو بنتا ہی ہے. صحیح. اگر تو والدہ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی صورت نہیں کی کہ جس کی وجہ سے ان کا حق ختم ہو جائے. عمومی طور پہ ایسا تھا کہ نہیں لیتی بہن بیٹیاں حصہ نہیں لیتی یا چھوڑ دیتی ہیں، تو اس طرح ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا. صحیح. ہاں اگر کچھ لے کر صلح کر لیں وہ جائز ہوتا ہے. بالکل ہم نہیں لیتی تو اس طرح ان کا حصہ ختم نہ ہوا. اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی اولاد پھر مطالبہ کر سکتی ہیں شرعی طور پر کہ ہماری والدہ کا جو حصہ بنتا تھا وہ ہمیں دیا جائے. اگرچہ والدہ نے یہ کہا تھا کہ آپ نہیں لینا، اگرچہ یہ کہا تھا تو پھر بھی شرعی طور پہ حق رکھتے ہیں کہ وہ لے. ٹھیک. جی اگلی کال. محمد عباس گلگت سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کچھ مرغیاں چکن وغیرہ جو ہے وہ مشین سے ذبح کر لیتے ہیں، اس حوالے سے علمی رہنمائی فرمائی ہے. جی
دیکھیں مشین سے ذبیحہ یہ بہت عام ہو چکا ہے، خاص کر باہر ممالک میں، یوکے وغیرہ میں یہ تو سب کے نزدیک ہے کہ مشین سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اور مردار کے حکم میں ہے. صحیح. کیونکہ ذبح کرنے کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں ذبح کرنے والے کی، وہ شرائط مشینی ذبیحے میں نہیں پائی جاتی. ظاہر وہ مشین سے بجلی کے ذریعے سے وہ ذبح ہوتا ہے، تو یہ بالاتفاق جو ہے یہ حرام ہے اور مردار ہے، شرعی طور پہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک جی. ویڈیو سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر جماعت ہماری جا رہی ہو تو اس دوران وضو کے 4 فرض کو ہم نبھاتے ہوئے جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں یا پھر ساری سنتیں اپنانا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی کیا فرما؟ دیکھیں جماعت اگر چھوٹ رہی ہو تو اس صورت میں صرف فرائض پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ تمام سنتوں کو ادا کیا جائے، جیسا کہ انہوں نے سوال کیا. حتیٰ کہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تو وہ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور 3 دفعہ آزاد ہونا سنت ہے، صحیح، 3 دفعہ چہرہ دھونا کونیوں سمیت اور پاؤں دھونا 3 دفعہ، تو اگر 3 دفعہ یہ آزاد ہوتا ہے تو اس کی رکعت چھوٹ جائے گی. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نہ دھوئے، بلکہ ایک دفعہ دھو کر اس جماعت میں شامل ہو جائے. یعنی جماعت میں شامل ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، تو یہ افضل ہے.